السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور۔ پروگرام زندگی ابھی باقی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کی جان بچائیں؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی انسان کی جان بچائی جائے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کسی ایک شخص کی جان بچانا گویا اللہ کے نزدیک سارے جہاں کے لوگوں کی جان بچانے کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آج میں جو آپ کو ایک ٹپ دینے لگا ہوں، اگر اس پہ آپ عمل کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے کسی کی جان بچ جائے، آپ کے کسی دوست کی جان بچ جائے، آپ کی اپنی جان بچ جائے، آپ کے کسی رشتہ دار کی جان بچ جائے، کسی مسافر کی جان بچ جائے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اپنے پاس ایک سیفٹی کٹ بنا کر رکھنی ہے۔ وہ آپ اپنے بیگ میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنے آفس میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، دوستوں کو گفٹ کریں۔ اور کیوں کرنی ہے یہ سیفٹی کٹ؟ کیوں ہے؟ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی 2023 میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہارٹ پرابلم میں مبتلا ہیں، اور ہر تیسرا سے پانچواں شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہارٹ کی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہے، چاہے وہ لٹرلی پلپیٹیشن اس کو ہو، چاہے چیسٹ پین ہو، چاہے سوفیکیشن ہو، یا کوئی بھی اور اس کو معاملہ ہو، لیکن ہر تیسرا سے پانچواں شخص جو ہے ہارٹ کی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہے، اور ان کو علم بھی نہیں کہ میں ہارٹ کی کسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ خاص کر جو لوگ 30 سے اوپر ہیں، 40 سے اوپر ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ محسوس ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا، اور یکدم ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، انجائنا پین سویئر شروع ہو جاتی ہے، کارڈک فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے بندہ، پتہ ہی نہیں چلتا کب دل بند ہو گیا۔ تو یہ بہت سی ایسی کمپلیکیشنیں ہیں جو اس موجودہ دور میں ہر تیسرا سے پانچواں شخص فیس کر رہا ہے۔ آپ اگر یہ سیفٹی کٹ اپنے پاس رکھ لیں تو فرسٹ ایڈ کے طور پر، کیونکہ جب کسی کو بھی جب ہارٹ پرابلم آتی ہے نا، ہارٹ اٹیک آتا ہے، تو وہ اس کا ہارٹ اٹیک کا پیریڈ اور ہاسپٹل تک جانے تک کا پیریڈ، فرسٹ ایڈ، یہ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم مریض کے پاس ہوتا ہے۔ اگر 5 سے 10 منٹ کے اندر مریض کو فرسٹ ایڈ مل جائے تو وہ بہت سی کمپلیکیشن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو فرسٹ ایڈ پراپر نہیں ملتی تو پھر وہ بہت سی سویئر پرابلم میں، ہارٹ کی سویئر پرابلم میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے والو ڈیمیج ہو جائے، ہارٹ ڈیمیج ہو جائے، اس میں کوئی اور انفیکشن آ جائے، اور ایون یہاں تک کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ صرف 4 ایسی میڈیسن ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے ایک چھوٹی سی سیفٹی کٹ میں بنا کر رکھنی ہے، اور یہ آپ نے گفٹ بھی لوگوں کو کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مریض کو آپ فرسٹ ایڈ دے دیں گے، اور آپ کی فرسٹ ایڈ سے 90% تک مریض سروائیو کر جائے گا۔ نمبر 1، آپ نے سیفٹی کٹ میں ایک اینجی سیڈ کا جو ہے ایک پتہ رکھنا ہے، بڑی سمپل لو کاسٹ میں مل جاتا ہے۔ دوسرا، آپ نے ایک ڈسپرین کا جو ہے وہ بھی پتہ رکھنا ہے۔ تیسرا، ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے امائل نائٹریٹ کیو میں، وہ اس کا ایک چھوٹا سا ڈراپر رکھنا ہے۔ اور تیسرا، ایکونائٹ 1 ml کی طاقت میں، وہ بھی ایک ڈراپ آپ نے اس حفاظتی کٹ میں رکھنا ہے۔ تو آپ کی حفاظتی کٹ میں ٹوٹل 4 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1 اینجیسل، نمبر 2 ڈسپرین، نمبر 3 امائل نائٹریٹ، اور نمبر 4 ایکونائٹ۔ اچھا، ہومیوپیتھی دوائی جو امائل نائٹریٹ ہے، یہ ہومیوپیتھی دوائی ہے، یہ کرتی کیا ہے؟ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کے مسل کو ریلیکس کرتی ہے۔ یہ جیسے ہی پین شروع ہوتی ہے، پرابلم آتی ہے، تو یہ بندے کا ایک دم مسل جو ہے سٹریس ہو جاتے ہیں، وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے مسل کو تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہے، جس سے کافی حد تک مریض کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے۔ دوسری، ایکونائٹ آپ کا خوف کم کرتی ہے۔ خوف کم کرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے نا، تو ہر مریض کا یہ ذہن میں آتا ہے کہ مجھے اب ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پتہ نہیں میں نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، وہ اس کے اوپر خوف آ جاتا ہے، موت کا خوف آ جاتا ہے، یہ اس کے موت کے خوف کو کم کرتی ہے۔
اسی طرح ڈسپرین جو ہے وہ آپ کے خون کو فوری طور پر اگر کوئی کلاٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو خون کو تھوڑا سا فرسٹ ایڈ کے طور پر پتلا کر دیتی ہے. اینجی سیٹ جو ہے وہ بھی ود ان سیکنڈ باڈی میں جذب ہو جاتی ہے. امائل نائٹریٹ کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے مریض کی زبان کے اوپر 5 قطرے رکھنے ہیں اور ایکونائٹ بھی اس کے زبان کے اوپر 5 قطرے ڈالنے ہیں اور ڈسپرین آپ نے پانی میں مکس کر کے دینی ہے اور اینجی سیٹ آپ نے زبان کے نیچے رکھنی ہے. یہ چھوٹا سا عمل آپ کا 1 منٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے اور 1 منٹ کے اندر اگر آپ مریض کو انیشلی اسٹیج پہ فرسٹ ایڈ دے دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کا مریض 90% سیف ہو سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی میں ہمارے پاس پراپر اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جب آپ کے پاس کٹ ہوگی تو آپ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں اگر کوئی ایسا واقعہ نظر آ جاتا ہے تو آپ وہاں اس کی مدد کر سکتے ہیں. اپنے آفس میں رکھیں، آپ کے امپلائی ہیں، آپ کے کوئی پیشنٹ ہیں، آپ کے کوئی دوست احباب آ جاتے ہیں، کسی وقت کسی کو ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ جب لوگوں کو گفٹ کریں گے، دیں گے تو وہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور قرآن پاک میں بینگ مسلمان میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات کے لوگوں کی جان بچانے کا درجہ رکھتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ ایک آپ کا چھوٹا سا عمل کتنا خوبصورت انداز سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ایک فیملی کو سیو کر سکتے ہیں. تو یہ کٹ جو ہے بڑی مائنر سی چارجز میں بنے گی آپ کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں مل سکتی، نہیں بنا سکتے تو آپ ہمیں فون کر دیجئے گا. ہمارے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس نمبر پہ آپ میسج کر دیں، فون کر دیں، واٹس ایپ پہ بھی یہی نمبر ہے. تو یہ ہم آپ کو مفت ڈلیور کر دیں گے، یعنی آپ نے ڈاک خرچ دینا ہے، باقی ہم آپ کو کٹ جو ہے وہ فری دیں گے. تو یہ ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں، دوستوں کو بھی کہیں اور آگے اس میسج کو بھی فارورڈ کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.